السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے سید پرویز یمنی۔ آج ہم بات کریں گے کہ آپ نے 2-3 دن پہلے کی نیوز پڑھی ہوگی، دیکھی ہوگی، سنی ہوگی کہ سعودی عرب میں شراب کی دکان کھولنے کی پرمیشن دی گئی ہے۔ اسلام جگت کے اندر یعنی مسلمانوں کے اندر ایک بے چینی پھیل جاتی ہے جب ایسی کوئی خبر آتی ہے، اور بالخصوص سعودی عرب سے اگر کوئی خبر ہوتی ہے تو پھر ہم لوگ بے قرار ہو جاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو میں بتا دوں 2030 تک ایسی کوئی نہ کوئی نیوز، کوئی نہ کوئی سماچار ہم تک ملتے رہیں گے اور ہم لوگ بے چین ہوتے رہیں گے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ سعودی گورنمنٹ نے، وہاں کے حکمران نے یہ طے کر کے رکھا ہے کہ 2030 تک سعودی عرب کو ٹوریزم سٹیز بنا کر رہیں گے، ٹوریزم کے لیے باقاعدہ کھول دیا جائے گا۔ تو پہلے اسموتی ایرانی کے بارے میں خبر آئی، اب شراب کے بارے میں خبر آ رہی ہے کہ دکان کھولنے کی پرمیشن دی گئی ہے۔ تو ویسے تو اسلام کی جو شروعات ہوئی وہ عرب سے ہوئی، اور یہ مسلمانوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ دوسرے کوئی ممالک کے اندر اگر کوئی کام ہوتا ہے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے، مگر عرب سے اگر کوئی نیوز آتے ہیں یا کوئی ایسے سماچار ملتے ہیں یا کوئی ایسی انہونی گھٹنا ہوتی ہے تو مسلمان بے چین ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے کیونکہ سب سے پہلے اللہ کے رسول نے عرب سے اسلام کی شروعات کی، اللہ کے یہودی سے اسلام کی شروعات ہوئی، اور اسلام لانے سے پہلے جتنے بھی مسلمان تھے ان کے گھروں کے اندر، یعنی عرب ممالک کا ایک دستور تھا کہ ان کے گھروں کے اندر پرانی سے پرانی شراب پڑی رہتی تھی، اور وہ لوگ جتنی پرانی شراب ہوتی تھی اس کو اتنا بڑا مہمان نواز سمجھتے تھے۔ یعنی اگر آپ کسی کو اپنے گھر بلائیں گے مہمانی کے لیے، سب سے اچھی یا سب سے پرانی، سب سے بہترین شراب پیش کریں گے تو وہ خوش ہو جایا کرتا تھا، پورے سماج میں اس کا نام ہوا کرتا تھا۔ مگر جب اللہ کے رسول نے اسلام پیش کیا، دین کی دعوت دی، اور جب قرآن کے اندر شراب کی حرمت کی ممانعت کی آیت نازل ہوئی، اور جیسے اللہ کے رسول نے اعلان کیا تو جو شراب کے عادی تھے، جن کے گھروں کے اندر مہنگی سے مہنگی شراب پڑی ہوئی تھی، بڑے بڑے مٹکے، بڑی بڑی کوٹیاں پڑی ہوئی تھی، جیسے اللہ کے رسول نے اعلان کیا ہر گھر سے شراب کو پھینک دیا گیا، اور مکے کی گلیوں کے اندر ایسے لگ رہا تھا کہ شراب کی نہریں بہہ رہی ہو۔ اس کے بعد کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ یہ سلسلہ 16 نومبر 1951 تک چلا، 16 نومبر 1951 تک چلا، یعنی اس دوران تک 1951 تک کوئی شراب پیتا تھا اگر کسی کو دیکھ لیتے تھے، پولیس والے اتنے سخت نہیں ہوتے تھے۔ 16 نومبر 1951 کے دن ایک گھٹنا گھٹی۔ ہوا یہ کہ جدہ کے اندر برٹین کے جو سفیر تھے انہوں نے پارٹی رکھی تھی جن کا نام تھا عثمان، اور بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے بزنس مین سب کو بلایا تھا۔ وہاں پر آل سعود بھی آئے تھے، اور ان کا بیٹا 19 سال کا بیٹا تھا وہ بھی آیا ہوا تھا۔ کھانے پینے کے ساتھ شراب لوگوں کو دی جا رہی تھی، اور آل سعود جو تھا مصری، اس نے خوب پیٹ بھر کر شراب پی۔ 16 نومبر 1951 کی بات کر رہا ہوں، اور پارٹی چل رہی تھی، لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، جدہ کی بات کر رہا ہوں۔ اس ٹائم پر آل سعود نے بہت خوب ڈرنک کر لیا تھا، بہت خوب شراب پی لیا تھا۔ پھر اس نے ایک ڈرنک مانگا تو لوگوں نے منع کر دیا، کھر والے خود نے، جو عثمان صاحب تھے برٹین کے سفیر، انہوں نے منع کر دیا کہ بولے نہیں، آپ نے بہت زیادہ پی رکھی ہے شراب، اب ہم آپ کو ایک گلاس بھی آگے نہیں دیں گے۔ اس نے اس وقت تو کچھ نہیں کیا، وہاں سے وہ چلا گیا اپنے گھر، اور پھر پستل لے کر، بندوق لے کر واپس آیا، اور شراب نہ دینے کی وجہ سے اتنا غصہ اسے آیا کہ اس نے اسی جگہ پر برٹین کے سفیر عثمان کا قتل کر دیا، یعنی گولی مار دی اس کو۔ ان کو پکڑ کے لے بھی گئے، اور پھر پھانسی کی سزا ہونی تھی، مگر آل سعود کی وجہ سے عمر قید کی سزا دی گئی، اور کچھ سالوں کے بعد پھر اسے چھوڑ دیا گیا۔ مگر پھر 1952 کے اندر شاہ عبدالعزیز نے، جو وہاں کے راجہ ہے،
اس نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد یعنی 1952 کے بعد پورے سعودی عرب کے اندر شراب بند کر دی جائے گی۔ ویسے بھی اسلام میں تو شراب حرام ہے، اللہ کے رسول کے زمانے سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک شراب حرام ہے، کوئی ہاتھ تک نہیں لگا سکتا۔ مگر 1952 سے لے کر 2023 تک عرب کے اندر بالکل شراب پر بین کر دیا گیا تھا، الکوہل کے اوپر، یعنی کوئی بیچ نہیں سکتا، کوئی پی نہیں سکتا، کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اگر پولیس والوں کو کوئی پکڑ میں آ جائے تو اس پر سخت کارروائی کرتے ہوگا۔ کہ ریاض کے اندر ابھی جو پرنس ہے انہوں نے شراب کی دکان کھولنے کی پرمیشن دی ہے، شراب کی دکان کھولنے کی پرمیشن دی ہے۔ ابھی یہ کہا گیا ہے کہ جتنے بھی باہر کے کنٹریز سے گورنمنٹ ادھیکاری آتے ہیں جو غیر مسلم ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے صرف، کوئی مسلمان یا کوئی باہر کا مسلم یہاں سے خرید نہیں سکتا، اسے پی نہیں سکتا ہے۔ مگر ذرا سوچو، جب دکان کھل گئی اور باہر کے ممالک کے غیر مسلم جو ہے، جو سفیر آتے ہیں، جو بزنس مین آتے ہیں، جو گورنمنٹ ادھیکاری آتے ہیں، ان کے لیے کہا گیا ہے کہ اس شراب کی دکان جو صرف ان کے لیے ہے اور انہی کو شراب دی جائے گی۔ مگر پھر کیا ہوگا، کچھ مہینوں کے بعد پھر الاؤنس ہوگا کہ نہیں، جو بھی ہے وہ تھوڑے بہت لے سکتے ہیں، اس کے بعد پھر ہوگا کہ پورے لوگ لے سکتے ہیں، پھر ایک جگہ دکان کھولی ہے دوسری جگہ پر پھر دکان کھولنے کی پرمیشن دی جائے گی۔ تو ہم تو کر تو کیا سکتے ہیں، کیونکہ ان کا منصوبہ یہی ہے کہ 2023 تک سعودی کو پریٹک استھل بنانا ہے، سعودی کو اتنا لوگوں کے سامنے ہائی کر دینا ہے کہ لوگ وہاں پر آتے رہے وزیٹر، اور لوگ ٹورسٹ آتے رہے، ٹورسٹ لوگوں کو بنا دینا ہے۔ تو ہم تو صرف اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین جس طریقے سے اسلام کے اندر شراب حرام ہے اور مسلمان جو ہے وہ شراب کو ہاتھ تک نہیں لگاتے ہیں، اور سعودی سے اسلام کا اچھا ناتا ہے، تو ہم تو یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اچھی سوچ عطا فرمائے، اچھی سمجھ عطا فرمائے، اور جو مسلمانوں کے دل دکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جہاں کہیں بھی ایسے غلط کام ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے غلط کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔